یہ درست نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نیت غلط ہے. بھائی ہم مسلمان کے عمل کی حد الامکان اچھی تعویل کریں گے, لیکن آپ ایسی حرکت کی کوشش نہ کریں. ہمارے حضرت بیت اللہ گئے تو فرمایا کہ ایک پٹھان کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک عربی بیت اللہ کی طرف, وہ جو بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے نا, وہ جا کے اس کے پاؤں پہ ڈنڈا مارتا. تو یہ ناجائز پاؤں سمیٹو. تو وہ جواب میں کہتے کہ دلیل عیش دلیل, اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ پٹھان کے ہاتھ میں کوئی سے لاٹھی تھی, اس نے کہا ایک اور کوڑے مار کے یہ دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. تو بوڑھا آدمی تھا تو اس کو کچھ کہتے نہیں تھے, وہ احترام کرتے تھے. آپ یہ حرکت نہ کریں ورنہ وہ آپ اندر ہو جائیں گے. تو عرف کا تعلق کس سے ہوتا ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹھک بنائی تھی بیت اللہ کے قریب, تو اس میں پیٹھ کس کی طرف ہو رہی تھی؟ بیت اللہ کی طرف. تو پیٹھ بیت اللہ کی طرف کرنا یہ ضرورت ہے. ادب اتنا ہے جو کہ حرج نہ ہونا شروع ہو جائے. اگر پشت کو بھی حرام کر دیا جاتا نا تو پھر بڑا حرج تھا, کیونکہ لاکھوں حاجی آتے ہیں طواف کر کے نکلتے ہیں, وہ پیٹھ نہیں کرتے, کتنی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بھائی پشت کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے, کیونکہ اس میں حرج واقع ہے نا. وہ ادب جس کی وجہ سے آپ حرج میں پڑنا شروع ہو جاؤ, وہ ادب پھر جائز نہیں ہے, اس میں مسلمانوں کو نقصان ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا, یہاں بھی بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, لیکن اگر جوڑوں میں درد ہے, کوئی مسئلہ ہے, بیٹھنا مشکل ہے, زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں, پاؤں فولڈ کرنا مشکل ہے, تو آپ بیت اللہ کی طرف پاؤں کریں, کیونکہ ادب اس حد تک کیا جائے گا جس میں حرج واقع نہ ہو. اگر تنگی ہونے لگی ہے, مشکل ہو رہی ہے, پھر شریعت نے اجازت دی ہے, آپ پھر بیت اللہ کی طرف پاؤں بولو بھائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھو کہ ہمارے ہاں ادب میں کچھ چیزوں میں غلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. مثلاً مسجد میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پچھلی صف میں, اگلی صف میں کوئی بیٹھے گا نہیں, وہ کہے گا اس کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے. بھائی پیٹھ تو ہو رہی ہے, لیکن اگر اس عمل پہ پابندی لگا دی جائے تو پھر تو قرآن کی تلاوت ہی رک جائے گی نا. پھر تو صرف وہی تلاوت کر سکے گا جو اگلی صف میں بیٹھا ہے, باقی پیچھے صف والے سارے تلاوت سے محروم. تو جب اتنا رش ہوتا ہے تو پھر قرآن کی طرف پشت کرنے میں کوئی حرج بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ پھر تو آپ لوگوں کو تلاوت سے روک رہے ہیں. ایسا ادب جو عمل سے ہی روک دے آپ کو, اس میں پھر حرج ہے, پھر اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر لینا چاہیے. اس لیے جو سعودی عرب میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی تلاوت کرنے پیچھے بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے پیچھے بھی بیٹھا ہوا ہے, جہاں جگہ ملے آپ قرآن کی تلاوت کریں, اس سے آگے آ کے اگر کوئی بیٹھتا ہے اس کی پشت قرآن کی طرف ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی ضرورت ہے. مجمع جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں اتنا احتیاط کرنا ہے کہ پیٹھ بھی نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اس میں حرج ہے, بہت ٹینشن ہے. تو ادب کی وجہ سے اتنی ٹینشن اپنے اوپر مسلط کر لینا, اس کی مثال ہے ایک آدمی بیمار لیٹا ہوا ہے, ابا گھر میں آئے, وہ احترام میں بیٹھ نہیں پا رہا بیچارہ, تو ابا کو غصہ نہیں آئے گا نا, ابا بولیں گے بھائی کوئی بات نہیں بیچارے کی طبیعت خراب ہے. ورنہ ابا جب بھی گھر میں آئے تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ ابا کے استقبال میں کم از کم اٹھ کے ایک دفعہ بیٹھتا ضرور ہے کہ ابا حضور تشریف لا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب یہ ادب کی بات چل پڑی ہے تو میں وہ حضرت کا مسئلہ بھی حل کر دوں کہ عربی میں ادب کے اصول کچھ اور ہیں, اردو میں کچھ اور ہے. عربی میں تم سے بات کرنا بے ادبی نہیں ہے. صحابہ نبی سے انتا کے ذریعے خطاب کرتے تھے. انتا واحد مذکر تو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں آپ اپنے باپ کو تو سے خطاب کریں, یہ بے ادبی ہے. تو جب باپ کو تو سے خطاب کرنا بے ادبی ہے تو نبی کو تو سے خطاب کرنا تو بہت بڑی بے ادبی ہوگی. کیا خیال ہے؟ انتا کا لفظ استعمال ہوا ہے احادیث. صحابی جب نبی سے بات کر رہے ہیں انتا واحد مذکر تو, تم عربی میں جمع کے لیے بھی آتا ہے اور ادب و احترام کے لیے بھی. تو ہم عربی میں اردو میں تم کا لفظ یا آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو بعض لوگوں نے شوشے چھوڑ دیے ہیں کہ کسی حدیث میں حضرت کا لفظ نہیں ہے, اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. صحابی کا احترام واجب ہے, تو احترام کا جو طریقہ اردو میں رائج ہوگا اس طریقے کے مطابق ہم صحابی سے صحابی کا نام لیں گے. صحابی کا نام حضرت لگانا کوئی لازم نہیں ہے, لیکن بہتر ہے بھائی ہمارے عرف میں حضرت کا لفظ احترام. حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں فرمایا. بھائی نہیں آ رہی تو بتاؤ, تبھی آپ کہتے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں آج کل, آپ تھوڑا احترام سے نا. ایک اور صاحب تھے, وہ بہت بڑے فنٹر تھے, انہوں نے کہا یہ حضرت کا لفظ استعمال کرنا شرک ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں حضرت یہ حضور سے نکلا ہے, حضور کا معنی حاضری, تو آپ جب کسی کو حضرت کہتے ہیں اس کا مطلب وہ حاضر ناظر ہے. میں نے کہا اگر آپ سے بڑی کوئی فلم دنیا میں پیدا ہوئی ہوتی تو میں لوگوں کو کہتا کہ سینما میں جانا چھوڑ دیں, اس فلم کو دیکھیں آپ. میں نے کہا بھائی کسی بھی لغت میں کوئی لفظ کا مادہ اشتقاق نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس لفظ سے نکلا ہے. لغت یہ دیکھتی ہے نکل کے بنا کیا ہے. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو انسان میں یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے ابا کون ہیں, تم کہاں سے پیدا ہوئے, یعنی تمہارے ابا کون, اماں کون, تمہارا نسب کیا ہے,
اس کی بڑی ویلیو ہے. لغت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ لفظ نکلا کس لفظ سے, یہ کس کی اولاد ہے, کیونکہ اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے الفاظ عجیب عجیب چیزوں سے نکلے ہیں, تو وہ تو پھر سارے معنی ہی کیا ہو جائیں گے, غلط. وہی حلیم دلیم والا ہے نا, کہ حلیم کو حلیم نہیں بولو, یہ اللہ کا نام ہے. میں نے کہا بھائی جو حلیم ہم کھاتے ہیں وہ اللہ کا نام نہیں ہے, وہ اللہ کا نام والا حلیم کچھ اور ہے, جو دیگ والا حلیم ہے وہ کچھ اور ہے. عربی میں موسیٰ کا لفظ اس طرح بلیڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تمام کتابوں میں بلیڈ کو کیا کہا گیا ہے, موسیٰ. حج پہ ہم جاتے ہیں اجرائے موسیٰ, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر ہیں, لیکن بھائی جو پیغمبر ہیں وہ الگ ہیں, اور یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے, یہ بالکل الگ سینس میں استعمال ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں آیا اور صلواتیں سنا کے چلا گیا. صلوات تو نمازوں کو, دعاؤں کو کہا جاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ کہیں وہ مجھے صلواتیں سنا کے چلا گیا, تو آپ کو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. صلات درود کو, رحمت کی دعا کو, صلوات رحمت کی بہت ساری دعائیں دے کے گیا ہے. تو آپ کہیں, اعلان کریں بھائی جس نے جتنی صلواتیں سنانی ہیں آ جائے. بھائی صلوات کا لفظ اردو میں صلات اس معنی میں بھی ہے, لیکن جب اس موقع پہ استعمال ہو تو گالیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ سمجھ رہے ہو کس معنی میں استعمال ہوتا ہے, گالیوں کے معنی میں. تو علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. آج سرسری چیزیں, قرآن حدیث ادھر سے کچھ لے لیا ادھر سے کچھ لے لیا, ایک بنا کے ملغوبہ پھینک کے فتویٰ بازی, وہ حدیث کے خلاف, وہ فلانا. ان مولویوں کچھ نہیں آتا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یہ اپنی دکانیں کھول کے ایسے فضول باتیں, لیکن علم کے لحاظ سے یہ کیا ہوتے ہیں, کھوکھلے. تو اب بتائیں میں بات کیا کر رہا تھا. اچھا, یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا ابھی بیت اللہ کے ادب والا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں پھیلانا. بھی چھت پہ چڑھنا ایک تو اس لیے کہ بے ادبی نہیں ہے, دوسرا ضرورت بھی ہے. اب بیت اللہ کی چھت پہ کوئی کام ہوگا تو یا تو یہ ہے کہ چھت پہ چڑھو, یا یہ کہ ہیلی کاپٹر پہ جاؤ اور ہیلی کاپٹر اوپر گھومتا رہے اور چھت میں ریپیئرنگ کا کام کرتے رہو, تو ظاہر ہے یہ تو ضرورت بھی ہے. اس لیے پاؤں پھیلانے کو چھت پہ چڑھنے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں جب چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں پھیلانا کیوں جائز نہیں ہے. تو بھائی وہاں چڑھنا ضرورت ہے, پاؤں پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاؤں پھیلانے کی ضرورت اس وقت ہوگی جب آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو آپ پھیلا سکتے ہیں, تکلیف نہیں ہے تو بلا وجہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے, صحیح سند سے ثابت ہے, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت بھی جائز ہے بشرطے کے سامنے کوئی آڑ موجود ہو, اور میدان میں جہاں آڑ نہیں ہوتی وہاں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے. تو جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اگر کوئی آڑ موجود ہے تو قضاء حاجت کی جا سکتی ہے, تو پاؤں کیوں نہیں پھیلائے جا سکتے, کیونکہ کتنی آڑیں ہیں درمیان میں. تو یاد رکھیں اس مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا. ترمذی کی حدیث ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت, نہ اس کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرو, نہ اس کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت کرو. فرماتے ہیں کہ ہم شام میں تھے تو ہمارے جو بیت الخلاء تھے وہ ظاہر ہے وہ عمارتوں کے درمیان ہی تھے, تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بڑے ہوئے تھے, تو ہم جب اس میں بیٹھتے تھے تو اپنا رخ تھوڑا چینج کر کے بیٹھتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس بارے میں دو صحابی کی رائے میں کیا ہے, اختلاف ہے. عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کر رہے ہیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف کی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں علی الاطلاق ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرنی ہے نہ اس کی طرف پش کر کے, اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ عمارت میں ہو یا کھلے میدان میں. جبکہ دوسری طرف نبی کا عمل ہے, تو اس عمل میں عبداللہ ابن عمر نے جو کچھ دیکھا اس کی تعویل کی جا سکتی ہے, قول کی تعویل کرنا